آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مجھے شکوہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں اے قاسم اشیاء تیری تقسیم پہ حیراں ہوں، اے قاسم اشیاء تیری تقسیم پہ حیراں ہوں، دستار دی تو ان کو دی جو سر ہی نہیں رکھتے، دستار دی تو ان کو دی جو سر ہی نہیں رکھتے۔ ہاں جی بتائیں جی، اگر یہ پگڑی میں پہنوں، امامہ سجاؤں، چہرے پہ داڑھی ہو اور محبوب کی ناموس کی حفاظت کے لیے میری زبان سے ایک جملہ بھی نہ نکلے تو امامہ تو جہاں رہ گیا، میں سر ہی نہیں رکھتا۔ اگر میرے اندر، میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہوتا اور مجھے اپنے محبوب سے پیار ہوتا تو پھر مجھے چین نہ آتا۔ وہ آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے امیر المجاہدین سے، ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن میں اپنا نقطہ نظر واضح کر رہا ہوں، اور اگر آج میں ان کا ذکر خیر نہ کروں تو مجھے تاریخ معاف نہیں کرے گی، مجھے اللہ اور اس کے رسول نے معاف نہیں کرنا اگر میں اس منبر پر ان کا ذکر نہ کروں۔ جن کے گفتگو اور جن کے طرز عمل نے اور جن کے انداز حیات نے اور جن کے زندگی گزارنے کے طور طریقوں نے اور جن کے انداز سیاست نے صدیوں سے وہ نوجوان جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ محبت رسول کہتے کسے ہیں، اس ویل چیئر والے بابے نے آ کر وہ دلوں کے اندر محبت رسول کی شمع جلائی اور محبوب خدا سے ہمارا وہ تعلق مضبوط کیا، استوار کیا، اور پھر جس موت سے ہم ڈرتے تھے اور جس موت کا نام سن کر ہمارے بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور جب جنازے کے اعلان سنتے تھے تو ہمارے اوسان خطا ہو جاتے تھے، اسی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا ہمیں بابا رضوی سکھا گیا۔ ہاں جی اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن صداقت کو بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا۔ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا، یہ اس شخص نے آ کر بتا دیا۔ 40 سال جس نے بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھائی، علوم و فنون کے دریا بہائے اور لوگوں کو درس محبت رسول دیا، اور پھر وہ زمانہ آیا کہ جب اس تاثیر نامی ظالم نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے تحفظ کے قانون کو کالا قانون کہا، تو پھر ایک کانسٹیبل اٹھا جس کو دنیا غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کہتی ہے، تو انہوں نے اس کے بدن میں گولیاں اتار کر بتا دیا کہ لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو تم گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ آج یہ بھول گئے آپ کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا جو محبت کا رشتہ ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے، اور پھر وہ نوجوانوں کے اندر جو جذبہ بیدار کیا، آپ سوچ سکتے ہیں وہ سکول کے نوجوان، کالج کے نوجوان، یونیورسٹیز کے نوجوان اور دیگر اداروں کے نوجوان جنہیں اپنی دنیاوی تعلیم سے ہی شغف تھا اور باہر کی دنیا سے، محبوب خدا سے ان کا تعلق نام کا رہ گیا تھا، اس بابے نے آ کر روح پھونک دی، اس ویل چیئر والے بابے نے آ کر اپنی زندگی، اپنا سب کچھ، اپنا آرام دو پہ لگایا، جیلیں بھی کاٹی، انہیں گھسیٹا بھی گیا، اور ان کی ٹانگیں معذور ہونے کی وجہ سے، ٹانگوں کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بار بار مجبور کیا گیا کہ کھڑے ہو جائیں، چلیں اپنے قدموں پہ، اور ان کے ساتھ اہانت والا سلوک کیا گیا، اور پھر کئی ماہ تک جیل میں رکھ کر، ایسی جگہ پہ رکھ کر جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی، اور پھر پہننے کے لیے جو کمبل دیا گیا وہ بدبودار، جگہ ایسی جہاں ہر طرح آزمایا گیا کہ کسی طرح یہ بابا رضوی کمپرومائز کر لے،
کسی طرح یہ ہماری تکالیف کے سامنے اپنا سر جھکا لے اور ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے جو اس کا نقطہ نظر ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن لاکھوں سلام امیر المجاہدین کی روح مبارک پر، ان کی اس تاریخ عظیمت پر، عظیمت کی داستان پر 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور بتا دیا، کہا محبوب خدا سے جو محبت کا رشتہ ہے اس میں چونکہ چناکے سے کام ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں جی، وہ آئی نہ اس محفل کے اندر، وہ اس انجمن کا حصہ ہی نہ بنے جسے اپنی جان سے پیار ہے. وہ جس طرح بابا جی کا یہ جملہ سدا بہار ہے، ہاں جی، ہم نے گردنیں رکھی ہی حضور کے لیے. ہم نے گردنیں، اگر یہ حضور کی عزت کے لیے کام نہیں آنے تو پھر یہ گردنیں کسی کام کی نہیں. اور اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے قاسم اشیاء تیری تقسیم پہ رہا ہوں. ہاں جی، کمال کی بات ہے. مسجدیں بچانے میں لگ گئے، منبر بچانے میں لگ گئے، اور اپنے جبے اور اپنی دستار اور اپنے قبے بچانے لگ گئے، اور اپنی خانقاہیں بچانے لگ گئے. مصطفیٰ کی عزت پر حملہ ہوتا رہا، ان کے خاکے بنائے گئے اور ان کے کارٹون بنا کر اور ان کے گھر کے خاکے بنا کر مسلمانوں کو چیک کیا گیا کہ یہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ اپنے محبوب سے ان کا تعلق کتنا ہے. تو اس وقت جب پوری قوم سوئی ہوئی تھی، جب پوری امت خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، جب پوری امت مصلحتوں کا شکار تھی، جب پوری امت اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے معاملات کے اندر مصروف تھی، مگن تھی، اور بس لگ رہا تھا کہ ابھی پتھروں کی بارش ہوگی، لگ رہا تھا کہ ابھی بارش ہوگی، ابھی اللہ تعالیٰ کی زمین پھٹے گی اور یہ ساری بستیاں زمین اپنے اندر لے لے گی، دریا آئیں گے، ساری بستیوں کو اپنے پانی میں غرق کر دیں گے. لیکن پھر اچانک ایک امید کی کرن اٹھی. غازی ممتاز قادری کے جنازے کے اندر حیران ہو گیا، زمانہ دیکھتا رہ گیا. جہاز فلیٹیں بند کر دی گئی، راستے بند کر دیے گئے، اور پھر ٹیلی ویژن پہ بھی خبر نہیں دی گئی، ہر طرح روکا گیا. لیکن تاریخ کے اندر دنیا قیامت تک یاد کرے گی کہ مصطفیٰ کا غلام، گمنامی کی زندگی بسر کرنے والا، جسے اس قربانی سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، پہچانتا ہی نہیں تھا، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کے لیے اٹھا اور گورنر کے بدن کے اندر گولیاں اتار کر بتا دیا، میں کانسٹیبل ضرور ہوں، میں سرکاری ملازم ضرور ہوں، لیکن ملازم بعد میں ہوں، غلام مصطفیٰ پہلے ہوں، غلام مصطفیٰ پہلے ہوں. میں تیرا سپاہی ہوں، تیرا پہرے دار ہوں، چوکی دار ہوں، تیری حفاظت پر مجھے مامور کیا گیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ضمیر کا سودا کر دوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایمان کا سودا کر دوں. اگر آج خاموش رہا تو کل مصطفیٰ کے سامنے کیسے آنکھیں ملا کر کھڑا ہوں گا، کیسے حضور کو جواب دوں گا کہ اس کی حفاظت کرتا رہا جو تیری عزت کے قانون کو کالا قانون کہتا رہا، اور کہتا رہا کہ میں اس کو پاؤں پر رکھتا ہوں، اس کو ٹھوکر مارتا ہوں. تو بدن میں گولیاں اتار کر پھر غازی ممتاز قادری بھاگے نہیں، کہا میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے اور مجھے غوث اعظم کا دیدار ہوا ہے. میں ارادہ کرنے والا تھا کہ فلاں کام کرو، لیکن غوث اعظم آئے، انہوں نے کہا ساری عبادتیں ایک طرف اور مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دینا ایک طرف. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو پھر غازی ممتاز قادری نے گولیاں اتار کر اور پھر خود ہی کہا مجھے گرفتار کر لو، مجھے گرفتار کر لو. اور پھر جب انہیں ظلم کر کے جس طرح انہیں پھانسی کے پھٹے پہ چڑھایا گیا، انہیں پھانسی دی گئی، اور پھر پھانسی سے پہلے اپنے بابا جان سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے وہ معصوم بچے سے ملاقات کرتے ہیں، اور وصیت کیا کرتے ہیں؟ کہا میری وصیت یہ ہے بیٹا، اگر زندگی میں کبھی موقع آئے مصطفیٰ کی عزت پہ قربان ہونے کا تو پھر چونکہ چناکے سے کام نہ لینا. اگر محبوب کی عزت کی باری آئے تو پھر چونکہ چناکے سے سوچ تأمل غور و فکر سے کام نہ لینا. آج میں قربان ہو کر جا رہا ہوں، کل موقع ملے تو تم بھی قربان ہو جانا. بابا جان پریشان نہ ہونا، آپ کا بیٹا اپنی زندگی ضائع نہیں کر رہا، مصطفیٰ کی عزت پہ قربان ہو رہا ہے. اور جب باپ کو پتہ لگا میرا بیٹا پھانسی پہ چڑھ گیا ہے، باپ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، بلکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لاش سے لپٹ جاتے ہیں. لیکن یہ واحد باپ تھا جو مٹھائیاں لے کر
بانٹ رہا تھا. لوگوں نے کہا بابا جی کیسی بات ہے, ملک صاحب بیٹا ختم ہو گیا ہے, شہید ہو گیا ہے, اور آپ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. کہا تمہارے بیٹے مر گئے ہوں گے, میرا بیٹا مرا نہیں ہے, بل احیاء عند ربہم یرش, سنو میرا بیٹا زندہ ہے, کیونکہ جو نبی کے نام پہ کٹ جائے وہ کٹ تو گیا ہے لیکن پھر بھی وہ زندہ ہے. ہاں جی, اس کا خون نکل جائے پھر بھی وہ زندہ ہے, اس کی رگیں کٹ جائیں وہ پھر بھی زندہ ہے. کہا ممتاز قادری کے جنازے میں 60 لاکھ کے مجمع نے بتا دیا. کہا سنو لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا, سارے بولیں لب پہ نعت نبی کا نغمہ اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. یا غوثیان زندہ باد. بتلا دو تم گستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ انسان جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر اپنی زندگی, یہی زندگی ہم جو ہے گزار رہے ہیں, یہی زندگی ہے, اور پھر آخر کر مر جانا ہے. تو پھر ایسے مریں کہ ہمارے مرنے پر جو ہے ہر ایک بندہ روتا ہوا نظر آئے اور یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ بندہ کامیاب ہو کر جا رہا ہے. اور یہ منظر دیکھا گیا جب کل امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے جب آپ کی وفات کی خبر جب عام ہوئی تو اتنا تو اپنے گھر والے بھی روتے ہوئے نظر نہیں آتے. اتنا تو اگر کوئی اپنا بھی چلا جائے نا دنیا سے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا. اور سچی بات عرض کر رہا ہوں, جب یہ پتا چلا تو پھر ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا, اللہ کرے کہ ہماری زندگیاں بھی امیر المجاہدین کو لگ جائیں. آپ کو پتا ہے کہ 103 کے بخار میں اتنا بخار ہو, بدن جھلس رہا ہو, اور پھر فیض آباد کے اندر جا کر دھرنا دینا, اور پھر اتنے شیل کھانا, گولیاں چل رہی ہیں, شیل چل رہے ہیں, آنسو گیس چل رہے ہیں, ربڑ کی گولیاں چل رہی ہیں, اور پھر لاشیں گر رہے ہیں, اور مسکراتے ہوئے چہرے والے نوجوان ان کے بدن لاشوں میں تبدیل ہو رہے ہیں, اور اتنا بخار بھی ہے, ڈرپ بھی لگی ہوئی ہے, اور مجلس شورا بھی روک رہی ہے کہ حضور نہ جائیں, آپ نہ تشریف لائیں, آپ بخار کے اندر ہیں, آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ فیض آباد آئیں. تو پتہ ہے آپ نے امیر المجاہدین نے جواب کیا دیا, فرمایا میرے نبی کے خاکے بنے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں, میرے محبوب کے خاکے بنے اور میں گھر پہ بیٹھا رہوں. اور پھر یہ آپ کا جملہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. آپ نے یہ ہر بیان کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا, عرض کی تھی یا اللہ میرے محبوب کے خاکے بنائے جائیں اور میرے کانوں تک یہ آواز پہنچے, پہلے میری سماعتیں ختم کر دینا. یا اللہ یا تو مجھے موت دے دینا, اور اگر خاکے میری آنکھوں کے سامنے آئے اس سے پہلے مجھے آنکھوں سے نابینا کر دینا. وہ موقع نہ آئے کہ خادم حسین رضوی جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بات آ جائے کہ محبوب کا یہ خاکہ بنا ہے, اس سے پہلے مجھے موت دے دینا. میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. اور پھر ساری زندگی نہیں گئے, حضور کے روزے پر نہیں گئے. میں بھی جاتا ہوں, آپ بھی جاتے ہیں, اور یہ تڑپ ہے کاش کہ ہم ہر دفعہ مدینہ جائیں, ہر دفعہ مکہ جائیں. یہ آخر یہ بابا کیوں نہیں جاتا جو عشق میں ہر وقت جلتا رہتا ہے, جو کہتا ہے میں کتا پاک رسول اللہ دا, جو کہتا ہے جی میری پہچان یہ ہے کہ بس میں ان کے در کا کتا ہوں, ان کے در کی حفاظت کر رہا ہوں. نعرے میرے نہ لگاؤ, میرے نعرے نہ لگاؤ, نعرے لگانے ہیں تو مصطفیٰ کے لگاؤ. انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا. سارے حضرات کہیں انہیں جانا, سارے حضرات انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا. کہا نہیں حضور سے پیار کرنا ہے. اور پھر ساری زندگی نہیں گئے. لوگوں نے پوچھا حضور کیوں نہیں جاتے, تو آپ نے فرمایا کیسے جاؤں محبوب دو عالم کی بارگاہ میں. محبوب نے پوچھ لیا وہاں میرے خاکے بن رہے ہیں, وہاں میری عزت کے قانون میں ترامیم کی جا رہی ہے, اور تم میرے دیدار کے لیے آئے ہو, میری زیارت کے لیے آئے ہو, تو میرے پاس جواب کیا ہوگا. اور پھر نہیں گئے. اور پھر ناموس رسالت کے قانون اور عزت مصطفیٰ کے حوالے سے, اور یہ 5-6 سالوں کی جہد مسلسل کا نتیجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک نے تاریخ پاکستان کے اندر وہ مثال, وہ تاریخ رقم کی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے.
وقت کتنا ہوا ہے؟ رجسٹرڈ ہوئے، لیکن 22 لاکھ ووٹ لے کر بتا دیا کہ پاکستان کے غیور عوام جو ہے وہ کل بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے تھے، آج بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے. اور پھر وہ ہر بندہ روتا ہوا نظر آ رہا تھا اور یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کاش میری زندگی ان کو لگ جائے، کاش میری زندگی لگ جائے. گولیاں چلی، جو کچھ ہوا، لیکن بابے کی ہمت اور استقلال کے سامنے ان کے ہمت کے اندر فرق نہیں آیا. کہا نہیں حضور سے پیار کرنا ہے تو پھر چونکہ چنا کے نہیں صحیح ڈٹ کر پیار کرنا ہے. صحابہ کی عزت کی باری آئی تو بابا سب سے آگے، اہل بیت کی عزت کی باری آئی تو امیر المجاہدین سب سے آگے، ناموس رسالت کی باری آئی تو امیر المجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے. جب سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، بابا جی نکلے اور فیض آباد کی زمین پر دھرنا دیا. اور اس وقت دھرنا دیا جب فرانس کے سفیر کو نکالے جانے کے حوالے سے حکومت کہہ رہی تھی ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اس کو ملک بدر نہیں کر سکتے، ہم سرکاری سطح پر فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. اس وقت بابا جی گئے اور منوا کر آئے، مذاکرات کامیاب ہوئے، چاہے لاشیں گرے. آپ نے فرمایا اس وقت تک نہیں ہٹیں گے، لوٹیں گے نہیں جب تک حکومت ہمارے ساتھ یہ وعدہ نہ کرے کہ فرانس کے سفیر کو بھی نکالا جائے، اپنے ملک کے سفیر کو واپس بلایا جائے اور سرکاری سطح پر یہ اعلان کیا جائے کہ تمام فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے خاکے بنائے ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، کہا یہ ایٹم بم رکھے کس لیے ہیں؟ ہاں جی کس لیے رکھے ہیں؟ یہ غوری کس لیے ہے؟ یہ فلاں کس لیے؟ یہ کس لیے؟ اس لیے ہے تاکہ محبوب خدا کی عزت پہ پہرا دیا جائے. جب پاکستان بنا تھا تو کیا نعرہ لگا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے بولیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی پاکستان کا معنی ہی یہی ہے لا الہ الا اللہ. بتاؤ لا الہ الا اللہ کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ بولے نا ذرا. یہ گویا کہ بتا دیا قیام